صلی اللہ محمد الصلاۃ والسلام علی صاحب کعب قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا درود و محمد اہل بیت محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے مالک اللہ ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام بھائی یعقوب قریشی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سید زوار حسین شاہ مالک ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے۔ میرے مالک اللہ تجھے باب الحوائج سرکار کی عظمت کا واسطہ استاد محترم قبلہ کعبہ سرکار علامہ آصف رضالوی صاحب کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ میرے مالک اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمان علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کرار، آپ کے اور میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ لمحے ذکر محمد و آل محمد کے لیے مجھ حقیر کو بخشے۔ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جہاں سے میرے واجب الاحترام قبلہ بھائی یاسر چھوڑ کے گئے وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ کسے کہتے ہیں حضرت ابو طالب؟ کون ہے حضرت عمران؟ بغیر وقت ضائع کیے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں۔ کسے کہتے ہیں حضرت ابو طالب؟ کون ہے حضرت عمران؟ حضرت عمران اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے دنیا چھوڑنے کے بعد اللہ کی محمد جیسی حجت کو مکہ چھوڑنا پڑے، اس صاحبائے رسالت کو ابو طالب کہتے۔ آپ نے اس طرح سے استقبال کیا۔ وہ صاحبائے رسالت حضرت عمران ہیں جو قرآن کے آنے سے پہلے کا قاری ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ چلیں چند ہاتھ اٹھے سارے ہاتھ نہیں تائید جناب عزاداری سے یہ جملہ تبدیل کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ کسے ابو طالب کہتے ہیں؟ جس کے پاس مکے کے کافر ایمانتے رکھوانا ہیں اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی ایمانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہم نے ممبر سے ہمارے خطبہ ہمارے علماء آج تک ممبر سے ایمان ابو طالب پڑھتے رہے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ حضرت عمران ایمان لے کے آئے تھے۔ میں اپنی قوم کا سب سے چھوٹا خطیب ہونے کی حیثیت سے ممبر سے یہ نہیں کہتا کہ میں ایمان ابو طالب پڑھتا ہوں، میں تو زمانے کو ابو طالب کے احسان یاد دلواتا ہوں۔ ایمان ابو طالب وہ پڑھے جس کی رسائی حضرت عمران تک ہو۔ ہماری رسائی تو حضرت عمران کے بیٹے علی تک ہی نہیں ہے۔ ہم تو علی کی حد ہی نہیں جانتے، ہم عمران کے بارے میں تمہیں کیا بتائیں۔ لیکن عام مسلمان اگر تو حضرت ابو طالب کے کلمہ پوچھتا ہے تو پھر تجھے اکیلا حضرت ابو طالب کا کلمہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، تجھے باقی لوگوں کو بھی کلمے تلاش کرنے پڑیں گے، پھر تجھے باقیوں کی ولدیت بھی دیکھنا پڑے گی۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اگر مسلمان تجھے حضرت عمران کا کلمہ دیکھنا ہے پھر تجھے میں ممبر سے کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں۔ ہم ممبر پہ کھڑے ہو
کے تجھے حضرت عمران کا کلمہ دکھائیں گے، لیکن ممبر کی قسم ہے تجھے اپنے رہبروں کے ولدیت بھی نظر نہیں آئے گی، تجھے اپنے رہبروں کے ولدیت کے خانے خالی نظر آئیں گے، لیکن اگر پھر بھی تو حضرت عمران کا کلمہ دیکھنا چاہتا ہے، اٹھا اپنی کتابیں، اٹھا اپنی دینیات کی سلیبس کی کتابیں، ابھی تو وہ سیاہی ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تو وہ لفظ تیری کتابوں سے مٹے ہی نہیں ہیں کہ جب تمہارے بچوں کو دینیات میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ حضرت عمران کے بارے میں تو بحث کرتا ہے، لیکن کتابیں اٹھا کے دیکھ، جب تیرے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت اسلام کیسے قبول کیا تھا، اس کے اسلام کو قبول کرنے کا واقعہ دینیات میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جب حضرت رسول خدا نے اسلام کا اعلان کیا، وہ بندہ تلوار لے کے گھر سے نکلا تھا کہ میں جا کے آج اللہ کے رسول کو قتل کر کے آؤں گا۔ رستے میں لوگوں نے روک کے کہا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تھا میں مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے گھر میں جا کے دیکھ بہن نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر وہ بندہ اپنے گھر کے دروازے پہ آیا تھا، کتابیں کہتی ہیں کہ اس وقت اس کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور وہ قرآن کی تلاوت سن کے اتنا متاثر ہوا کہ سرکار کا دل موم ہو گیا۔ حد ہو گئی مسلمان، 7 سال تک مصطفیٰ قرآن پڑھ کے سناتا رہا، کسی کا دل موم نہیں ہوا۔ بہن کی 4 آیتوں نے دل موم کر دیا۔ پھر فیصلہ ہو گیا، اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے، اسے زنانہ ایمان کہتے۔ ہم حضرت عمران کے بارے میں گفتگو پوری اہمیت دیتے ہیں حضرت عمران کو۔ آؤ مسلمان، اگر پھر بھی تجھے حضرت عمران کا کلمہ دیکھنا ہے تو مجھے بتا اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی؟ ہمیں بتایا جائے حضرت عمران کے گھر میں جو اللہ کے دین کی پہلی دعوت ہوئی، یہ دعوت ذی العشیرہ حضرت عمران ہی کے گھر میں کیوں ہوئی؟ یہ دین تو اللہ کا تھا، دعوت پھر اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ گاؤں کے لوگ ہیں، اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ جس چودھری کا ڈیرا گاؤں میں ہو وہ کسی کی بیٹھک نہیں کھلواتا۔ جب اللہ کا اپنا گھر مکے میں تھا، دعوت حضرت عمران کے گھر میں کیوں دی گئی؟ آخر اللہ کا دین اسلام تھا، اللہ کا نبی مصطفیٰ تھا۔ کہتا اللہ اپنے نبی سے میرا محمد کعبے کے قریب جا، اپنی کمر کو کعبے کے ساتھ لگا، ان لوگوں کو کعبے کے قریب بلا کے میرے اسلام کی دعوت دے۔ آخر اللہ نے کیوں کہا کہ دعوت حضرت عمران کے گھر میں ہوگی؟ پھر عالم اسلام کی علماء اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جی اس وقت حضرت عمران کے گھر میں دعوت اس لیے ہوئی، کعبے میں دعوت اس لیے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اس وقت کعبے میں بت پڑے تھے، کیونکہ اس وقت کعبے میں بت پڑے تھے۔ مسلمان اس کا مطلب تو مان گیا، کعبے میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ بس آخری جملہ اور قبلہ کے حوالے منبر کروں، حضرت عمران کے بارے میں اگر دیکھنا ہے مسلمان، تو نے رہبر مانا کنے؟ مجمع وہ آخر تک آخری بھائی کا ہاتھ بھی اس جملے پہ تائید سے اٹھنا چاہیے کہ تو نے رہبر مانا کنے؟ تیرے رہبروں میں اور ہمارے رہبروں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ابو طالب کے گھرانے کو مانا ہے، تو نے انہیں رہبر مانا کہ جنہیں دنیا میں آتے ہی گٹھی شراب سے دی گئی، اور ہم نے اس گھرانے کو مانا کہ جس گھرانے میں اسلام سے پہلے بھی شراب حرام تھی۔ حضرت ابو طالب کے گھرانے میں اسلام سے پہلے شراب حرام تھی، اور میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، آواز باہر جا رہی ہے، شاید کوئی بندہ کہے یہ اس نے کیا کہہ دیا، اسلام آیا ہی نہیں تھا، شراب کیسے حرام ہو گئی تھی؟ میں نے دعویٰ کیا ہے، میں دلیل دیتا ہوں، چلیں دلیل نہیں دیتا تصویر دکھاتا ہوں۔ مسلمان اٹھاؤ اپنی کتابیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حاکم آیا تھا، بڑے عدل کے فیصلے کرتا تھا، بڑے عدالت کے فیصلے کرتا تھا، اور حد ہے اس نے اتنے عدل کے فیصلے کیے کہ جب وہ اپنا دربار سجا کے بیٹھا تھا، اس کے کٹہرے میں اس کا اپنا ہی بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کے بیٹے پہ الزام تھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، اور گواہوں کی ضرورت تو تھی کوئی نہیں کیونکہ بیٹا اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے، میں نے شراب پی ہوئی ہے۔ کیا کہنے اس عادل حکمران کے، کیا کہنے اس عادل بادشاہ کے؟ اس نے کہا بیٹا
ہوا تو کیا ہوا، اسے اسلام کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اسے شراب پینے کے جرم میں کوڑے مارے جائیں گے۔ ادھر اس کے بیٹے کو شراب پینے کے جرم میں کوڑے مارنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور ادھر بیٹا مسکرا کے کہہ رہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو، مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو۔ مجھے منبر حسین کی قسم ہے، حاکم سمیت سارا دربار چپ بیٹھا تھا، یا مجمع میں سے ابو طالب کا بیٹا علی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ علی نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس وقت جملہ کہا تھا اسے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، میرا حسن بھی مار سکتا۔ باسداران مظلوم کربلا، آخری جملہ تبرکن مصائب کا، جس ابو طالب کے گھرانے میں اسلام سے پہلے بھی شراب حرام تھی، اس ابو طالب کی بیٹیوں کو بھی مسلمانوں نے شراب پی پی کے مارا۔ علی کی وہ بیٹیاں جس کے چہرے کا واقف قرآن بھی نہیں تھا، وہ بیٹیاں بھی مصطفیٰ کے دین کی خاطر شام جیسے نجس ماحول میں آ گئیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو منبر سے بتایا جاتا ہے کہ شام کے دربار میں، شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور مومن رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ منبر حسین پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے غازی کا عالم ہے، کتابوں میں جملہ نہ ہو میں کبھی بھی منبر پہ نہ پڑھتا، کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، یہ میرے بدہات ہیں، کسی سید کا دل دکھ جائے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کے ڈر کی وجہ سے پورے مصائب پڑھے ہی نہیں جاتے، آپ کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خالی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی ملعون عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکا۔ ان شام کی لعین عورتوں نے کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا۔ کتابوں میں لکھا ہے سید الساجدین امام کہتے ہیں جب علی کی بیٹیاں بازار عبور کر کے یوں دربار میں جا کے ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، میں سید الساجدین پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔